بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک استغفار لازمی پڑھا کریں، اپنے روٹین میں ایڈ کریں، اپنے ذکر و اذکار کے ساتھ کوشش کریں تعداد میں اضافہ کریں، اور کوشش کریں محبت توجہ دھیان سے پڑھیں۔ درود پاک کے بہت سارے اعمال ہیں، انہی اعمال سے مدد لیں اپنے مسائل کے لیے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ممبر نے مجھے یہ بھیجا ہے مشاہدہ، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں میری جس سید سے ملاقات ہوئی وہ کوئی عام سید نہیں ہے، امام زین العابدین کے خاندان میں سے ہیں، اور روحانیت کی دنیا میں ان کا ایک اپنا ہی مقام ہے۔ مدینہ میں رہائش پذیر ہیں، 4 سلسلوں کے پیر ہیں، نگہبان ہیں، 4 سلسلے چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ میرا غالب گمان ہے کہ وہ ابدال میں سے ہیں، مدینے کے ابدالوں میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ احمد بھائی، آپ نے آج تک درود پاک کے جتنے بھی وظیفے بتائے ہیں، میں نے سب کے سب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھے، اور ہر وظیفے کی قبولیت کا مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارہ بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، سارے درود کے وظیفے مقبول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن ایک وظیفہ جو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا وظیفہ ہے، اس کی بات ہی اور ہے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیک خاتون نے خواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے وظیفے سے تمہارے سارے کام بن جائیں گے، اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے وظیفے کو پڑھو، اور یہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ فرمایا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ خاتم درود احمد منظور نے عنایت فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وظیفے کو عام کرو، اور بس کیا بتاؤں، میں اس عمل کی طاقت سمجھنے والوں کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ باقی مشاہدات بہت ہیں، اور بہت سارے مشاہدات اس کے شیئر بھی ہو چکے ہیں۔ خود میں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اپنے کچھ کاموں کے لیے میں نے اسے پڑھا، الحمدللہ مراد بھی پوری ہوئی، حاجات بھی پوری ہوئی، مسئلہ بھی حل ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپیرینسز اس درود پاک کے عمل کے ہمارے پاس آئے فیڈ بیک، لوگوں کو اس سے بہت فیض ملا۔ بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نہ پڑھیں، لیکن تنقید نہیں کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا عمل مقبول ہو، اور کون سا عمل پڑھنے کی برکت سے ہمارے کام آسان ہو۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، تہجد کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، باوضو ہو کر جائے نماز پر ہی بیٹھیں، اور بادہ ہو کے بیٹھیں، تصور میں گنبد خضرا یا سنہری جالیاں رکھیں، تصور یہ رکھیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں بادہ، اور پھر ایک دفعہ پڑھیں یا محمد دل کی گہرائیوں سے، پورے حضور قلب کے ساتھ، اور پھر 100 دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ پڑھیں یا محمد، پھر 100 دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ کہیے، 7 ٹائمز کہیے یا محمد، اور 700 ٹائمز پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عرضی پیش کیجیے، اور درخواست کیجیے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حاجات ہے، یہ دعا ہے، آپ نظر کرم کر دیں، اللہ کے حضور دعا فرما دیں، میری مدد ہو جائے۔ یہ عمل بہت پرتاثیر ہے، اگر توجہ دھیان سے آپ کر لیتے ہیں تو ایک ہی دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے، نہیں تو 2، 3 یا 7 دن میں آپ کی حاجات پوری ہوگی، اس عمل کے کمالات دکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے الحمدللہ بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، مبارک ہستیوں کی بھی زیارت ہوتی ہے، نظر کرم ملتی ہے، قلب کی کیفیت بدلتی ہے۔ اور جب آپ حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہو نا، ایسے پڑھتے ہو کہ آپ روزہ رسول کے سامنے حاضر ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہیں، باادب کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، تو پھر اس کا الگ ہی فیض، الگ ہی کمال ملتا ہے، الگ ہی برکات ملتی ہیں۔ لازمی اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، تو آپ اسے کیجیے، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد کے بعد۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن ایک لطف ملے گا، ایک کیفیت ملے گی، آپ کو محسوس ہوگا بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اور آپ وہاں اپنی عرضی پیش کریں، پھر کمال برکات دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی بہت کرم فضل برکات اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے۔